اللہ تیرے زبان بھی سلامت رکھے، تیرے ہاتھ بھی سلامت. جدو حضور دی گل آوے نا پھر دوسرے دے منہ وال نہیں وکھیندا، پھر اندر اپنے عشق کو پوچھا کر کہ میں کیویں نعرہ لانا ہے. لبیک توجہ 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 توجہ. عن علی، میں ہوں ختم نبوت دی دوسری حدیث پڑھن لگا. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطط ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلسم وکان فی وجہی تدویر ابید مشرب ادعج العینین اہدب الاشفار جلیل المشاش والقطد اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلع کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت معا بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین. بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین. بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین. ہر بندہ پڑھے لفظ تاکہ انہوں پتہ لگے کہ میں بولے اور بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین. اپنے سینے کھول کے لفظ پڑھو. گو نہیں بھلی یار یہ کہ میں بول گیا. گو نہیں سگو، تسی سگو کہندے ہو، سگو نہیں بھلی اور سگو نہیں بھلی لفظ خاتم النبیین تو کہ میں بول گیا. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. حضرت سعد بن معاذ نو جدو آئے رگ اکھل کٹ گئی، بس میں گل ختم کرنے لگا، نماز دا ٹائم بھی ہو گیا. حضرت سعد نو جدو ایتھے رگ اکھل کٹ گئی، صحابہ چک کے مسجد نبی شریف وچ خیمہ لوا دیتا. حضور نے فرمایا دا خیمہ ایتھے لاؤ. حضور ہر نماز تو بعد پوچھتے سن سعد کی حال ہے؟ تے اعلی حضرت بریلوی کہندے ہیں حضرت سعد نے کیا شکر ہے رگ اکھل کٹی. تے حضور پہلے تو کدی مہینے بعد پوچھتے سن سعد کی حال ہے، ہن ہر نماز تو بعد پوچھتے ہیں سعد کی حال ہے. جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیا. توجہ. حضرت سعد دعا کی منگی، یہ ہے پترو اے چھوٹے نوجوان بچے نہ میری گل ہے تے بزرگاں نال اپنی زندگی دا کوئی مقصد بناؤ. گلی بن جائے گی تیری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. تیرے پنڈ بجلی آ جائے گی تیری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. تے جڑی مکنی کوئی نہیں زندگی، یہ تو 70 سال بعد مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. 70 سال کے لیے تو زندگی بسر کر رہا ہے کہ میری گاؤں کے اندر اٹا لگ جاون گلیاں، بس اے تیری زندگی دا مقصد ہے. 33 سال عمر ہے حضرت سعد بن معاذ دی. 33 سال تے منڈے نو جناب گل کرنی نہیں آندی. سعد بن معاذ حضور جس دن اسلام قبول کیتا نا، قبیلہ بنو عبد الاشہل جڑے سن پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. انہاں کیا جے سعد مسلمان ہو گیا تو پیچھے گل رہی کیڑی. آپ اپنے قبیلے دے اتنے پاک باز نوجوان سن، ایک بندہ بچہ بھی نہیں سی رہا. انہوں نے کہا جس نے سنیا سعد بن معاذ مسلمان ہویا، انہوں نے کہا جی اسی بھی مسلمان.
تے پچھلے سال اپنا بھائی دیتا میدان اوج شہید ہو گئے عمیر بن معاذ تے مدینہ پاک تو غزوہ احد واسطے گھوڑے دا لگام حضور دا پکڑیا میدان احد وچ لے گئے پھر واپسی بھی گھوڑے دا لگام پکڑ کر کے حضور نو گھر تک لے آئے تے رستے وچ حضرت سعد دی ماں آئی میدان احد جدو پتہ چلیا نا بھائی حضور تے حملہ ہو گیا تے حضرت سعد دی ماں آئی تے حضرت سعد حضور تے گھوڑے دا لگام پکڑ کے مدینہ پاک والا آ رہے تھے حضور نے فرمایا عورت کون آ رہی عرض کی تھی حضور میری ماں آ رہی حضور نے فرمایا گھوڑا روکو میں انہاں نال تعزیت کرا سنا مسلمان ایمان اس کو کہتے ہیں بتانا نہیں پڑتا مجھے بھی عشق رسول ہے توجہ جی مولانا ٹائم نہیں توجہ حضرت سعد حضور نے فرمایا گھوڑا روکو آپ کی امی جان آ رہی ہے تو میں ان سے تعزیت کرتا ہوں ان کا بیٹا جو میدان احد میں شہید ہو گیا جب وہ قریب آئی نا رسول اللہ کے تو حضور نے تعزیت کرنا چاہی تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور میں بیٹے کے لیے نہیں آئی حضور بیٹے کے لیے نہیں آئی مجھے تو پتہ چلا آپ پر حملہ ہو گیا آپ سلامت ہے تو ایسے لاکھوں بیٹے آپ پر قربان ہے کمال یہ بتانا نہیں پڑتا میں عاشق رسول ہوں عشق خود بول کر بتاتا ہے کہ یہاں عشق موجود ہے ہاں جی توجہ یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا کوئی کہتا جی ہم عاشق رسول نہیں ہیں یہ تو سوال ہی ہم نے نہیں کیا تو عاشق رسول ہے یا نہیں عشق تو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے اب سعد بن معاذ کی ماں کو کسی نے پڑھا کر بھیجا تھا حضرت ام عامر آئیاں میدان احد دی طرف صحابہ کیا مائی جی تواڈے ابا جی شہید ہو گئے فرمایا ابے کو چھوڑو حضور کی بات کرو تے مائی اور اجے تے حضور میدان احد چن تے مائی نو کس نے پڑھایا اقبال کہندا اے مپر سازش وازنی رنگی عشق بہر رنگے کے خواہی سر برارد اقبال کہندا عشق دے بارے بھی مت پوچھ تے عاشقاں دے بارے بھی مت پوچھ جویں تو چاہے نا حضور دا عاشق تینوں اس سے رنگ وچ نظر آئے گا جی ہم بھی عاشق رسول ہیں یہ تو ہم نے سوال ہی کبھی کسی سے نہیں کیا جی ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں ہم نے تو تیری مسلمانی پر کبھی سوال ہی نہیں اٹھایا یہ جی نہیں ایسی مسلمان نہیں یہ تو سوال ہی نہیں ہے مسلمان ہیں یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں ہووے عورت کہ رستے پتہ چل جائے باپ مر جائے صحابہ نے کہا جی تو فرمایا ابے کو چھوڑو حضور کی بات کرو فرمایا حضور تو ٹھیک ہے آگے آئیں پھر صحابہ ملے انہیں کہا حضور کا کیا حال ہے کہا حضور تو ٹھیک ہے آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے فرمایا شوہر کا میں نے نہیں پوچھا حضور کی بات کرو کیوں جی میں بھی الحمدللہ عاشق رسول ہوں یہ سوال ہی نہیں ہے تمہارے گھر آب زمزم ہے یا نہیں یہ تو سوال ہی نہیں ہے اجوا کھجورے تمہارے گھر ہیں یہ تو سوال ہی نہیں ہے تم نے حج کتنے کیے ہیں یہ سوال ہی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جن کے بارے میں قبر میں پوچھا جانا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل بتا ان کے بارے میں کیا بات کرتا ہے تو ہمیں لوگ پوچھتے جی ہم نہیں مسلمان میں نے کہا یہ تو سوال ہی ہم نے کبھی نہیں اٹھایا تم مسلمان ہو یا نہیں سوال یہ ہے کہ جب حضور کی عزت پر حملہ ہونے کا مقابلہ کرانے کا بات آئی تو بتا اس وقت کہاں سویا ہوا تھا بس یہ سوال ہے ہمارا اس سوال کا جواب چاہیے ہمیں نہیں چاہیے تیرے گھر زمزم ہے کہ نہیں کیوں جی اے اقبال یہ زائران حرم سے پوچھے کوئی کہ حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں بہرحال یہ موضوع دوسرا ہے حضرت سعد بن معاذ ہاں حضرت ام عامر اگے آئیاں پھر صحابہ نے پوچھا صحابہ تو پوچھا دسو حضور دا کی حال ہے فرمایا حضور تو ٹھیک ہے لیکن تہاڈا بیٹا بھی شہید ہو گیا فرمایا میں نے بیٹے کا نہیں پوچھا حضور کا انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے پھر آگے آئیں پھر پوچھا کیا حال ہے حضور کا فرمایا حضور تو ٹھیک ہے تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا کیوں جی ہن ذرا تصور کرنا چلدے ہیں جب حضور سامنے آئے نا تو فاخذت بناحیت ثوبی حضور دا دامن کرم پکڑیا حضور دا جب حضور قریب سامنے ویکھے نا تے حضور دا فاخذت بناحیت ثوبی حضور دا جڑا ایسی نا کرم والی چادر اس دا ایک ایویں کونا پکڑ کے فاخذت بناحیت ثوبی عرض کی تھی حضور مجھے راستے میں پتہ چل گیا میرے چاروں رشتے چلے گئے لیکن لا ابالی ما اصابنی من امر الدنیا حضور یہ تو معمولی بات ہے آپ سلامت ہے تو دنیا کی بڑی بڑی مصیبتیں بھی مجھے کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتا